نظام تعلیم سے فارغ التحصیل ہونے والوں کو ایڈوانٹیج ملا، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں اور کچھ کے لیے دشواریاں پیدا ہوئیں، اور کچھ دشواریاں تو اتنی تھیں کہ ان حدود کو پھلانگا ہی نہیں جا سکتا اگر ہم سارے. اور اس کا ایک اور جو رزلٹ یہ ہوا کہ ہر کسی نے کوشش کی کہ جو انگریزی نظام تعلیم، میں انگریزی کہہ رہا ہوں، اس کو آپ اس کو پرائیویٹ بھی کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، لیکن جس کے انٹرنیشنل لنکیجز ہیں، کہ اس نظام کے ساتھ ساروں نے تو نہیں لیکن بہت سارے نے کوشش کی کہ وہ اس کی طرف بڑھیں. بلکہ ہر گاؤں میں اور محلے میں اسکول بننے شروع ہو گئے جن کے اوپر لکھا ہوا تھا انگلش میڈیم، حالانکہ وہاں پہ شاید انگلش پڑھانے کی قابلیت بھی نہ ہو، لیکن کیونکہ معاشرے نے فیصلہ کر لیا کہ انگلش میڈیم تعلیم جو ہے وہ کامیابی کی منزل کی طرف ایک راستہ ہے، تو اس لیے اس کا سب نے تو نہیں لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، جبکہ اس کی تیاری بھی نہیں تھی. بلکہ کچھ ہمارے سرکاری اسکولوں میں بھی ایک خواہش ابھری کہ جی اس طرف چلا جائے، حالانکہ اس کے لیے ابھی تک وہ یہ ایک اچھا برا، میں پھر کہہ رہا کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا کون سا یا برا تھا، لیکن معاشرتی جو ایٹیچیوڈز تھے اور جو نظام تعلیم تھے ہمارے فیڈرل اینڈ جو کارپوریٹ کے تھے، ان کی وجہ سے ایک ناانصافی ہمارے نظام تعلیم میں پیدا ہوئی. دو بڑے مسئلے کھڑے ہو گئے. ایک مسئلہ یہ کہ ذہن تقسیم ہو گئے، جو کہ ایک قوم بننے میں دشواری پیدا ہوئی جس سے، اور اس کے جو مضمرات ہیں وہ میں آج بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر آپ ہماری پچھلی 15 20 25 سال کی تاریخ دیکھیں اور جو یہاں پہ مسائل بنے ہیں اور جن سے ہم نمرد آزما ہوئے ہیں، اس میں شاید کو تھوڑا سا رول ان چیزوں کا بھی ہو. اور دوسرا، ایک ناانصافی پیدا ہوئی، ایک نظام بن گیا ناانصافی کا، جس میں سے میجورٹی جو تھی وہ پیچھے رہ گئی اور جو منارٹی تھی وہ آگے نکلی. اس کا کچھ حد تک آپ کہہ لیں کہ تعلق ویلتھ سے بھی تھا، یعنی کہ جو زیادہ ابھی امراء کا طبقہ تھا ان کے لیے نظام تعلیم الگ ہو گیا، اور جو متوسط طبقہ تھا یا جن کے پاس پیسوں کی کمی تھی ان کے لیے نظام تعلیم الگ ہو گیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی قوم کے لیے ایک ناانصافی کا نظام جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ ہم ایک قوم بنائیں، ایک فریم آف ریفرنس کریٹ کریں، ایک سوچ پیدا کریں، ایک طریقہ پیدا کریں دنیا کو دیکھنے کا. جو میں نے آج آپ کو سب کو تکلیف دی ہے یہاں پہ، وہ اس لیے کہ ہماری حکومت نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم نے ایک یکساں تعلیمی نصاب کی طرف بڑھنا ہے. یہ فیصلہ ہم نے کر لیا، لیکن ہم اکیلے میں نہیں یہ کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ قوم میں ایک اتفاق رائے پیدا کیا جائے، اور اتفاق رائے پیدا کر کے ہم آگے بڑھیں. اب اس وہ کیا ہوگا، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، یہ بعد کی باتیں ہیں. بہت سارے کریکلم بنے ہیں، بہت سارے نصاب بنے ہیں، وہ موجود ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے بھی سٹیزن فاؤنڈیشن ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں یہاں پہ، انہوں نے ان کا بھی نصاب ہے. باقی بھی بے شمار اگزامپلز ہیں ہمارے پاس. ہم نے جسے کہتے ہیں کہ ری انوینٹ دا ویل نہیں کر رہا، ہم نے سب کو دیکھنا ہے، لیکن ہمیں اس طرف ایک تہیہ کرنا ہے اور اس کی طرف ایک کمٹمنٹ کرنی ہے کہ ہم نے ناانصافی بھی ختم کرنی ہے اور ہم نے ایک قوم کو بنانا ہے. اور اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے، I'm sorry if some people can't understand what I'm saying, but we will translate later on.
اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم کوئی نظام جو معیار تعلیم ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں، بالکل نہیں۔ تعلیم کا معیار مقرر کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے، ہم کیوں اس کو کم کرنا چاہیں گے؟ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی اگر کیمبرج سسٹم کا ایگزام نہیں ہوگا تو معیار تعلیم کم ہو جائے گا، وہ میرا خیال ہے کہ وہ یہ تصور کر رہے ہیں کہ شاید ہر چیز کو نیچے لے جایا جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری جو الٹیمیٹ خواہش ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مستقبل میں اس کے لیے 4 سال لگ جائیں، 5 سال لگ جائیں، 7 سال لگ جائیں، ہم ایک ایسے نظام کی طرف بڑھیں جہاں ایک سنگل نیشنل سرٹیفکیشن، یعنی کہ ہم آپس میں طے کریں کہ کیا کیا پڑھنا ہے، کیا کیا پڑھانا ہے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی وقت دے کر نظام کو تبدیل کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، لیکن ہم ایک سنگل نیشنل سرٹیفکیشن کی طرف بڑھیں۔ اور میرے پاس یہاں پہ اسٹیٹسٹکس ہیں، اور صرف چند میں بتاؤں گا کہ جو ملک سنگل نیشنل سرٹیفکیشن جن کے ممالک میں ہے، اس میں یورپین ممالک بھی ہیں، اس میں باقی ممالک بھی ہیں، فرانس، جرمنی، اٹلی، انگلینڈ، آئرلینڈ، ہنگری، نیدرلینڈز، ناروے، پورچگل، اسپین، فن لینڈ، ایشیا میں جاپان، کوریا، چائنا، سنگاپور، انڈیا ناٹ کمپلیٹلی، ملیشیا، مڈل ایسٹ میں جارڈن، قطر، سیریا، سعودی عربیہ، ایجپٹ، یہ سارے ممالک جو ہیں ان میں ایک سنگل نیشنل سرٹیفکیشن، تو ہم نے اس کی طرف بڑھنا ہے۔ اس کی طرف اسے ہوگا کیا کہ اگر سارے بچے ایک ہی نصاب پڑھیں گے تو جو ناانصافی مکمل طور پہ تو ختم کرنا مشکل ہے، لیکن بہت حد تک یکسانیت آنے سے فرق پڑے گا۔ اور دوسرا جو دنیا کو دیکھنے کا طریقہ یعنی کہ فریم آف ریفرنس ہے وہ ایک بنے گا، اور ایک قوم کے بننے کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تو یہ چند میری ابتدائی معروضات ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ہم مل کے ایک یکساں تعلیمی نصاب کی طرف بڑھیں اور ایک نصاب ایک قوم بنانے کی طرف بڑھیں۔ بہت مہربانی، شکریہ جی۔ اب اس کو ایک دو طریقے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں، یا تو ہمارے منسٹر صاحبان یا بعد میں بولیں، پہلے ہم جو ہمارے ساتھ